الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ کا کلام مبارک سنتے ہیں اور آپ کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں، مگر وہ دیکھنا سننا وہ نافع ہوتا ہے جو دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے کیا جائے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ دل کے بہروں کو اپنی بات سنا دیں، بحال یہ کہ وہ سخت بہرے پن کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہ سمجھ سکتے ہوں، یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھلا دیں جبکہ انہیں کچھ بھی نہ سوجھتا ہو۔ موضوع القرآن میں ہے، یعنی کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں تو اس توقع پر کہ آپ ہمارے دل پر تصرف کر دیں جیسا بعضوں پر ہو گیا، سو یہ بات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مفسرین نے لا یعقلون سے مطلق عقل کی اور لا یبصرون سے مطلق بصیرت کی نفی مراد لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اندھے بہرے جو علاوہ نہ سننے اور نہ دیکھنے کے ہر قسم کی سمجھ بوجھ سے محروم ہیں، ان کو آپ کس طرح سنا اور دکھا کر منوا سکتے ہیں؟ یعنی جن کے دل میں اثر نہیں ہوتا، یہ انہی کی تقصیر ہے۔ خود اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے انہوں نے قواعد ادراکیہ کو تباہ کر لیا ہے، ورنہ اصل فطرت سے ہر آدمی کو خدا نے سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور سچ بات کو جھٹلاتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل پر سچ بات کا اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نصیحت کی جائے تو اس کو نصیحت سمجھ ہی نہیں آتی، گویا وہ سنتا تو ہے لیکن اس بات کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر ہم کسی جانور کے سامنے کوئی نصیحت کریں تو وہ سنے گا تو، لیکن اس سے نصیحت اخذ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ان کی آنکھیں ہیں تو دیکھتے تو ہیں، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا جانوروں کی آنکھوں کی طرح دیکھنے کے مترادف ہے کہ دیکھ تو لیا لیکن اللہ کی آیات دیکھ کر کوئی سبق نہیں ہوا، کوئی نصیحت نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی اپنے اندر اس سے واقع نہیں ہوئی۔ لہذا چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے وہ آیات آفاقیہ ہوں، یا پھر ان کے اپنے نفس کے اندر کی آیات ہوں، چونکہ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، لہذا کسی بھی نشانی کا، کسی بھی آیت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ان کے اپنے کرتوت ہی کا نتیجہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حق کی بصیرت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔